یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جی بالکل، جب بھی گنبد خضرا پر نظر پڑے تو بے اختیار دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں نواحی علاقے سمسٹا میں، جہاں پر مسجد نبوی کی طرز پر بنی ہوئی مسجد میں نمازی جو ہے وہ آتے ہیں۔ مسجد نبوی کی طرز پر بنی ہوئی اس مسجد کو دیکھ کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مقام یعنی حرمین شریفین دیکھ لیا ہے، وہ تو جو ہے وہ یہاں پر آ کر اپنی تشنگی پوری کرتے ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ابھی تک حرمین شریفین تو ان کی تڑپ جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ امام مسجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری وقاص ان سے جانتے ہیں۔ قاری صاحب بتائیے گا کب اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ شروع کی گئی؟ جی، اس مسجد کی تعمیر 2007 میں شروع کی گئی اور الحمدللہ ابھی بھی جو تعمیراتی کام جاری ہے۔ تو اس کا کس طریقے سے جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ پاکستان میں اور بہاول پور جیسے علاقے میں یہ مسجد جو ہے وہ ہونی چاہیے جو مسجد نبوی کی طرز پر ہو؟ جی، صاف ظاہر ہے، ہر ایک مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مدینے کی پیاس، اس کی محبت بڑھائی جائے اور پیاس بجھے۔ تو حاجی غلام مصطفیٰ صاحب مدینہ شریف گئے تو ان کے بھی دل میں یہ آس تھی، آرزو تھی، تو وہاں سے وہ ایک مسجد کا نقشہ بنوا کر لائے۔ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مل کر الحمدللہ اس اقدام کو سراہا اور ساتھ میں تعاون کیا اور الحمدللہ یہ مسجد قیام میں آئی۔ کتنے نمازیوں کی گنجائش ہے اس مسجد میں؟ الحمدللہ اس مسجد میں تقریباً 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے جو آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جو تزئین و آرائش کی گئی ہے، اس کا میٹریل جو ہے وہ کہاں سے منگوایا گیا؟ یہاں سے تقریباً یہ ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے مٹیریل منگایا گیا ہے۔ یہاں پر جو ماربل ٹائل وغیرہ ہیں، شیشے کا کام کیا گیا ہے، مختلف شہروں سے یہاں پر کاریگروں نے آ کر اس کی خوبصورتی کو الحمدللہ بڑھایا ہے۔ اس کی تعمیر جو ہے وہ کتنے دورانیے میں جو ہے وہ مکمل ہوئی؟ یہ مکمل تو تقریباً 10 سے 12 سال کے عرصے میں جو ہے یہ الحمدللہ مکمل ہوئی ہے۔ ابھی بھی چھوٹا موٹا جو کام ہے وہ تعمیراتی چل رہا ہے۔ یہاں پر آنے والوں کے جو ہے وہ جذبات کیسے ہوتے ہیں؟ جی، ظاہر ہے کہ جو بھی یہاں پر آتے ہیں، نمازی آتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھنے بھی آیا ہے، سننے بھی آیا ہے، جو دور دراز سے یہاں پر نمازی چل کر آتے ہیں فقط نماز پڑھنے کے لیے، دور دراز سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو تاثرات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں پر آئے تو مسجد نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور دل میں مدینہ منورہ کی محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ صحن حرم میں سجدے ادا نہیں کیے، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی حرمین شریفین پہنچے، تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جی، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم بھی یہی دل میں خواہش آرزو کر کے تمنا کر کے سجدے کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی مسجد نبوی میں انشاءاللہ سجدے کریں گے۔ جو بھی یہاں پر آتا ہے اگر نہیں گیا تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو اس جگہ سجدے کرنا نصیب ہوگا، اور جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ وہاں کی یادیں، وہاں کی باتیں یہاں پر آ کے تازہ ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، جو وہاں سے ہو کر آ چکے ہیں، جو مسجد نبوی میں یا مسجد نبوی کے احاطے میں جنہوں نے جو ہے وہ نمازیں ادا کی ہیں، ان کی خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنی تشنگی جو ہے وہ دور کر سکیں، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، تو نانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔